صاف واضح فرمان کے مطابق دو عظیم لشکر ہیں امت اسلامیہ کے، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ شامی لشکر خالی فوج نہیں ہے، پورا اہل شام ہے، ایک امت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے بہت بڑا، اور ادھر حجاز ہے، پورا حجاز ہے، امت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے۔ فرمان نبوی ہے واضح کہ دو عظیم جماعتیں ہیں یہ مسلمانوں کی، اور ان میں جو جھگڑا ہے یا اختلاف ہے اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہوگا، اور وہ ختم بھی ہوگا، اور کس کے ہاتھوں ہوگا؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوگا۔ ختم ہو گیا، عام الجماع کہلایا گیا۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ لوگ آئے جن کے دلوں میں مرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو کہاں سے سیدنا امیر معاویہ کو باغی قرار دینے کے لیے پورے اہل شام کو، اکیلے امیر معاویہ یا ایک اکیلا وہ فوج نہیں، پورا شام ہے جہاں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، امت اسلامیہ کا خیر القرون کا ایک حصہ ہے، اس پورے شام کو باغی قرار دینے کے لیے ایک حدیث سے مفہوم مخالف نکالا۔ وہی طریقہ جو اہل بدعت کا ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا گروہ وہ فئۃ باغیہ ہے، باغی گروہ ہوگا جو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ یہ حدیث برحق ہے۔ سیدنا یا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اسی قتال کے دوران، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، اور ادھر بھی سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں شہید ہونے والے بھی وہ لوگ ہیں جن کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں۔ ایک شخص آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا جنگ کے دوران، کہنا میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کو، میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ کن کو؟ عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر رضی اللہ عنہ۔ کون ہے یہ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ بن زبیر سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، اسماء کے بیٹے، سیدہ عائشہ کے بھانجے۔ اور زبیر کون ہے؟ بہنوئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا داماد ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، تو سیدہ اسماء جا کر کھانا لے کر جاتی تھی نا، ان کے خامد وہ تھے۔ انہیں سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا ایک بندہ انہیں شہید کر دیتا ہے جنگ کے دوران، اور پھر دوڑتا ہوا آتا ہے خوشی کہتا ہے میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، خوشی بتاتا ہوں، خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ میں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ تو زبیر کی فضیلت سنائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور یہ الفاظ کہ تو مجھے خوشی بتا رہا ہے کہ میں قتل کر کے آیا ہوں، میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ مطلب کیا؟ ان شخصیات کی شہادت سے یہ استدلال لینا کہ وہ گمراہ ہے یا وہ گمراہ تھا، نعوذ باللہ، وہ تو سرٹیفکیٹ پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ یہ دو عظیم گروہ ہیں امت مسلمہ کے۔ فئۃ باغیہ کوئی تیسرا گروہ ہے، فئۃ باغیہ کوئی تیسرا گروہ، اور وہ ظاہر ہوا پھر جب عین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عین اتفاق ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، اس وقت فئۃ باغیہ ظاہر ہوا، دونوں طرف سے، ادھر بھی گھسے ہوئے تھے ادھر بھی گھسے ہوئے تھے، جن کا نام خوارج پڑا۔ خوارج کے نام سے پھر ایک فرقہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟
نہ وہ سیدنا علی کا ان سے تعلق ہے، نہ سیدنا امیر معاویہ کا تعلق. تو مطلب پرست دونوں طرف تھے. اور سب جانتے ہیں کہ جب جس رات امن ہوا تھا، امن معاہدہ ہوا تھا دونوں لشکروں میں، اس رات فئۃ باغیہ اس طرف سے بھی بے چین اس گروہ تھے، اس لوگ تھے، ادھر بھی بے چین لوگ تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور جنگ کا ماحول پیدا کر دیا اور غلط فہمی پیدا کر دی دونوں لشکروں میں. لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جب وقت آیا تو ایسا کنٹرول تھا ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا کہ سپہ سالار تک ہل نہیں سکے، اور پکڑ کے سب کو پابند کر دیا کہ امیر معاویہ کی بیعت کرو. خود بھی بیعت کی اور کرسی چھوڑ دی. اور اس سال عام الجماع، اتفاق ہے پوری امت کا، یہ عام الجماع ہے کہ امت اسلامیہ کے اتحاد کا دن ہے، اور جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. جب اتحاد ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد وہ پرانی جنگوں کا ذکر کر کے انتشار پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی فضیلت، جو کہ ان کے لیے فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزبان. تو وہ فئۃ باغیہ والی حدیث، کیونکہ وہ شہید کرنے والا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہ اس لشکر کی طرف سے آیا تھا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا. تو کیا جب امن معاہدہ ہو چکا تھا دونوں لشکروں میں، اس طرف سے بھی کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اس طرف سے بھی، کیا وہ امیر معاویہ نے کیا تھا یا ادھر سے سیدنا علی نے کیا تھا؟ نعوذ باللہ. باغی لوگوں نے کیا نا، دونوں طرف باغی لوگ تھے. لیکن وہ عمومی طور پر دونوں لشکر امت مسلمہ کے دو عظیم گروہ تھے. امت مسلمہ کے دو جسم کے دو حصے تھے جن کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے امت کو ایک کر دیا.